نبی علیہ السلام کی امت میں رہبانیت نہیں، پریکٹیکل زندگی، جدوجہد کی زندگی، معاشرے کے اندر رہ کے، خواہ حکومت میں رہ کے، خواہ تعلیمی نظام کے اندر رہ کے، ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا کہ جس میں دین بھی ہو اور دنیا کے معاملات میں پاکیزگی بھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے کیے، 10 حصے کیے رزق کے، تو اس میں سے 9 حصوں کی جو برکت ہے وہ کس کو دے دی؟ 9 حصوں کی برکت، 9 حصوں کا جو زیادہ دولت کا حصول تھا وہ کاروبار کے اندر رکھا، بیوپار کے اندر رکھا۔ اسلام دنیا کا وہ واحد نظام ہے جس نے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ نوکر نہ بنو، خود مختار بنو۔ نبی علیہ السلام کی جو پالیسی ہے لوگوں کے لیے، جس کو بزنس کی مینجمنٹ کہتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ دنیا کو عطا کیا اس میں نوکری نہیں ہے، اس میں ملازمت نہیں ہے، اس میں کسی کے محتاط رہنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے خود بھی کاروبار کیا اور کاروبار کو پسند فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 حصے رزق کے، 9 حصے حلال روزی بیپاری کی طرف زیادہ جاتی ہے۔ باقی کاموں میں بھی برکت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کھیتی کر رہا ہے، کوئی جانور پال رہا ہے، ان میں ہے، لیکن 9 حصے کاروبار کی طرف، حلال رزق کی طرف۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنا پسند فرمایا۔ لوگ نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں، اسلام نے کہا خود مختار بنو، خود مالک بنو، کام چھوٹا ہو بڑا ہو، ابتدا کرو۔ ساری زندگی یہی نہیں کہ بس ایک نوکری کی رسی پکڑ لی ہے تو اب تمام زندگی اسی میں نکل رہا ہے۔ نوکری اچھی بات ہے، رزق آ رہا ہے، گھر چل رہا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹارگٹ لمبا رکھنا ہے۔ کیا ساری زندگی بس نوکری میں ہی گزارا کرنا ہے؟ دوسروں کی طرف بھی دیکھتے رہنا، ہاتھ ہی پھیلاتے رہنا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جبکہ ہمارے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہمارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں وہ بیچا گیا، اور پھر ایک کلاڑی منگائی اپنے رحمت والے ہاتھوں سے، نبی علیہ السلام نے اس کا دستہ لگایا اور اس صحابی کو ایک کٹورا لے کے دیا، فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لا کے بیچو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے یہ تربیت دی ہے دنیا کو۔ اسلام نے ہر کام میں انسانوں کو خود مختاری کا راستہ عطا کیا، غلامی کو ختم کیا اسلام نے کائنات کے اندر سے آ کے۔ چاہے وہ غلامی مذہبی لوگوں نے مسلط کی، چاہے وہ غلامی اقتصادی لوگوں نے مسلط کی، چاہے وہ غلامی حکومتوں نے مسلط کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس میں سے آزادی عطا فرمائی۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کاروبار کرنا۔ ہم نے اپنے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تا زندگی دیکھا، اکثر لوگ آتے رہتے تھے۔ لدھیانہ کیونکہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، کوئی نوکری کرنے کے لیے آیا، کوئی کسی کام کے لیے آیا، پوچھا کرتے تھے آتا کیا ہے تم کو، کیا کر سکتے ہو؟ خود کپڑے بنا سکتے ہو، خود ریڑھی لگا کے سامان بیچ سکتے ہو، خود ریتی دھو کے نٹ بولٹ تیار کر سکتے ہو، کیا آتا ہے تمہیں؟ جو آتا ہے وہ کرو، نوکر نہ بنو۔
بلکہ اتنی استطاعت پیدا کرو کہ ہم اور لوگوں کو بھی نوکریاں فراہم کر سکیں۔ اسلام نے خود مختاری عطا کی ہے کاروبار کے اندر، تبھی تو آج پوری دنیا میں اگر آپ بزنس میں جائیں گے تو پوری دنیا میں اہل ایمان آپ کو سب سے زیادہ بزنس میں آگے ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب یہ تربیت دی کہ کاروبار کرو تو پھر نبی علیہ السلام نے کاروبار کے اصول اور ضابطے بھی طے کر دیے۔ آپ کو پتا ہے کہ کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس سے دوستی بنتی ہے، کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس سے سماج کے اندر محبت بڑھتی ہے، کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پیدا ہوتے ہیں، کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس سے بعد میں رشتہ داریاں بن جاتی ہیں، کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس میں محلے کے اندر کبھی لڑائی نہیں ہوتی، کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کا معاشرہ، آپ کے گھر والے لوگ خوشحالی کی طرف جاتے ہیں۔ نوکر آدمی پریشان رہے گا، کوئی بات ہو جائے، رشتہ داری میں کوئی بات ہو جائے، پھر پریشان رہے گا کہ اب چھٹی لوں گا، جاؤں گا نہیں جاؤں گا۔ کاروبار خود مختار آدمی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اپنے یونٹ کو تالا لگائے گا، اٹھ کے چل پڑے گا۔ اور بڑی بات آپ کو ایک بتاؤں، نبی علیہ السلام نے کاروبار کو پسند کیا، اور اس کاروبار کی یہ برکت ہے کہ آج میں اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ کیسے؟ پوری دنیا میں جو اسلام پہنچا وہ جنگوں کے ذریعے کم، کاروبار کے ذریعے زیادہ۔ کاروبار کے ذریعے کیسے پہنچا؟ نبی علیہ السلام نے کاروبار کے اصول اور ضابطے طے کیے، حکم فرمایا کہ کاروبار میں ملاوٹ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں تھے، گیہوں بک رہا تھا، بارش ہو کے ہٹی تھی، دیکھا بوریوں میں ایک صاحب گیہوں بیچ رہے ہیں، اور اوپر سے دیکھا تو بڑا خشک گیہوں ہے، حیرت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے بوری میں ہاتھ ڈالا، نیچے سے گیلا گیہوں نکلا، اور تاریخی بات ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ فرمایا جو مال میں ملاوٹ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا کو گر سکھائے کہ کس طرح حلال کو روزی کمائی جا سکتی ہے۔ اسلام نے دنیا کو بتایا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کم منافع پر زیادہ سامان بیچنا ہے، کم منافع پر زیادہ سامان بیچنا ہے، پروڈکشن بڑھانے کی بات کی اسلام نے۔ فرمایا اتنا زیادہ پروڈکشن بڑھائیں گے ہر چیز ہر بندے تک پہنچے گی۔ تبھی تو آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو قاعدہ ہے، ہول سیلر زیادہ پیسے کما رہا ہے، ریٹیلر 1 روپے کی چیز 200 میں بیچ کے بھی غریب ہے، ہول سیلر 1 روپے کی چیز 50 پیسے میں بیچ کے بھی اس سے زیادہ امیر بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ گر سکھایا ہے۔ اسلام نے کاروبار کے ضابطے طے کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، کاروبار ہے، کپڑے کا بہت بڑا بیپار ہے۔ جب بادل آ جاتے تھے، گھٹائیں ہو جاتی تھی، ملازمین کو کہتے تھے بند کر دو شو روم، تالے لگا دو، دروازے بند۔ لوگ پوچھتے تھے امام صاحب کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اب کیونکہ اندھیرا ہو گیا ہے اس لیے سامان خریدنے والے کو کہیں مغالطہ نہ ہو جائے، وہ سستی چیز مہنگی سمجھ کے نہ خرید لے، جب روشنی ہوگی کل کو تو پھر دوبارہ اصلی سامان دکھا کے کاروبار کرے۔ کاروبار میں برکت تب ہوتی ہے جب کاروبار کرنے والا دیانتداری پر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے کپڑے کے جو خراب تھان تھے، کٹنگ والے تھان تھے، وہ الگ رکھے اور نوکروں کو سمجھایا کہ اگر کوئی آ جائے تو اس کو ان تھانوں کی کمیاں بتانی ہے پھر بیچنا ہے۔ حضرت نماز پڑھنے گئے تو پیچھے سے کوئی گاہک آیا، ملازمین نے وہ تھان بیچ دیا جس میں کمی تھی، تو نوکر کو پوچھا بتا دیا تھا کہ نہیں جناب یاد نہیں رہا۔ 3 دن اس بیپاری کو ڈھونڈا، مل گیا تو پھر اس سے وہ سامان واپس لے کے پیسے لوٹائے، اور پھر ان 3 دنوں کی کمائی جو ہے صدقہ کر دی اللہ کے راستے میں کہ میرے ملازم سے غلطی ہوئی۔ اسلام نے کاروبار میں معیار طے کیے ہیں، اور میاں صاحب آج بھی اگر کوئی کاروباری آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
اگر کاروباری آدمی اپنے بیپار میں ایمانداری سے چلتا، اپنی کوالٹی کو گرنے نہیں دیتا، ایک کھانے کی چیز ساری دکانوں پر ملتی ہے، لیکن آپ سب کسی خاص دکان پر اس لیے جاتے ہیں اور وہاں سے مہنگی اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ سارے محلے کو پتا ہے کہ فلاں دکاندار نے اپنی کوالٹی گرنے نہیں دی، وہ 10 روپے مہنگی دیتا ہے لیکن اچھی دیتا ہے۔ اسلام نے ضابطے طے کیے کاروبار کے۔ ملیشیا اتنا بڑا ملک ہے اور آج وہاں کا وزیر اعظم مسلمان ہے، وہاں کا راشٹرپتی مسلمان ہے، پورے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کوئی وہاں جنگ لڑنے نہیں دے گیا۔ 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین گئے، جا کے ایک جنرل سٹور کھولا، آج سے 700-800 سال پہلے۔ کیا کیا جی؟ ایک جنرل سٹور کھول دیا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جائیں کاروبار کے لیے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ فرمایا جاؤ لیکن لوگوں کی خیر خائی کرنا ہے، خیر خائی کرنی ہے لوگوں کی۔ کاروباریوں کو حکم دیا کہ جو گاہک آئے گا اس کا فائدہ کرنا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا دین، ہے کوئی ایسی تربیت جس نے یہ سمجھایا ہو؟ آج تو لوگ اس چکر میں ہیں کہ جو ہمارے پاس گاہک آیا اس سے ٹھگی کیسے مار لیں، خراب مال ڈبے میں رکھ کے کیسے دے دیا جائے۔ غریب آدمی بھی جب ریڑھی لگاتا ہے تو بالکل اچھا پھل اوپر رکھتا ہے، خراب پھل نیچے رکھتا ہے۔ آج ہر بندے کو یہ فکر ہے، جتنے بڑے بڑے بیوپاری ہیں جاتے ہیں جتنی مرضی ملاوٹ کر لو، تمہاری ملاوٹ سے لوگوں کو جو بیماریاں لگیں گی یہ بیماریاں چلتے چلتے تمہارے گھر تک آ کے رہے گی، اور یہ حرام کا پیسہ ہسپتالوں میں لگ کے رہے گا، کوئی روکنے والا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تربیت دی، فرمایا ملاوٹ جو کرتا ہے میری امت میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کاروباری جھوٹ نہیں بول سکتا، بیپار کے اندر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ مسجد میں مسلمان ہیں تو پھر اپنے کاؤنٹر پہ جب آپ کھڑے ہیں تو آپ وہاں بھی مسلمان ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں جو وعدہ کیا اللہ سے کہ میں کسی سے بے ایمانی نہیں کروں گا، تو اپنے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کسی سے بے ایمانی نہ کیجئے۔ بے ایمانی سے پیسے بڑھ سکتے ہیں لیکن برکت نہیں آ سکتی۔ بڑے ہوئے پیسے جب خرچ ہوتے ہیں تو واپس نہیں آتے، برکت والے پیسے جب خرچ ہوتے ہیں تو کم نہیں ہوتے۔ اسلام نے تمام باتیں طے کی، لوگوں کو سمجھائی ہے یہ بات کہ کاروبار کے درمیان جس میں جو گاہک آپ کے پاس آ رہا ہے گاہک کا فائدہ کرے۔ تو میں ملیشیا کا ذکر کر رہا تھا، صحابہ گئے جا کے جنرل سٹور کھولا، پڑھیے آپ کبھی ان کی تاریخ۔ جنرل سٹور کھولا، تمام طرح کی چیزیں رکھی، لوگ آتے تھے سامان خریدنے کے لیے، لوگ سامان خریدنے آتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آ کے کہا کہ 1 میٹر رسی چاہیے تو اس کو کہنے لگے بھائی ہمارے پاس تو بالکل پیک ہے اور یہ مہنگی ہے، جب تمہارا کام 1 میٹر سے چل سکتا ہے، یہ ساتھ میں ایک ہماری دکان ہے جہاں پر دوسرا سامان رکھا ہے کباڑ کا، اس میں سے 1 میٹر ویسے ہی فری میں لے جاؤ، اگر جب کبھی پورا رول چاہیے ہوگا تو اتنے دینار کا تمہیں لے۔ ہر کام میں لوگوں کی خیر خائی، جبکہ دولت بھی کما رہے ہیں، خیر خائی بھی کر رہے ہیں۔ ہر ایک نماز کے وقت دکان بند ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ پورے شہر میں شور مچ گیا۔ وہ 2 آدمی جو آئے ہیں دن میں 5 بار ان کی دکان بند ہوتی ہے، لیکن ایماندار ہیں، خراب مال دیتے نہیں، اور خراب مال جب بیچنا بھی ہوتا ہے اس کی کمیاں بتانے لگتے ہیں، خراب مال کی کمیاں گنانے لگتے ہیں۔ تو لوگوں نے آگے پوچھا بھائی یہ تربیت تم نے کس نے دی؟ ہم نے تو بیپار میں یہی دیکھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا سیلز مین وہ ہے جو گھٹیا مال زیادہ پیسوں میں بیچ دے، وہ سیلز مین نہیں ہے، وہ کارندہ ہے۔ سیلز مین تو وہ ہوتا ہے جو ایمانداری کے ساتھ رزق حلال اپنے مالک کو کما کے دے۔ آج کل لوگ جھوٹ اور بے ایمانی کو کہتے ہیں کہ یہ کمال کا سیلز مین ہے، وہ سیلز مین نہیں ہوتا جو دوسروں کو دھوکہ دے جائیں، بے ایمانی کر جائیں۔ تمام لوگ روز پوچھنے لگے، لوگوں کو جب پتہ لگا یہ بات ان کو محمد رسول اللہ نے سکھائی تو پوچھا محمد رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟
جب انہوں نے بتایا تو لوگوں کو محمد رسول اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہوا، محمد رسول اللہ کے دین میں آنے کا اشتیاق ہوا، کیونکہ صرف ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اسلام نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، اسلام نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے، تمہارے بول چال سے، تمہارے کاروبار کے طریقے سے کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ تم بے ایمانی کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم محمد رسول اللہ کے مانتے ہو، تم بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ آج بھی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی سنیں، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی یہی ایمان باقی رہنا چاہیے۔ اگر آپ کاروبار میں ٹھگی مار رہے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے انگارے تیار کر رہے ہیں، اپنی قبر کے لیے انگارے تیار کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں یہ بیماریاں کیوں آئی ہیں اتنی؟ ہر چوتھا آدمی ڈاکٹر کے پاس بھاگا جا رہا ہے، کیوں؟ ہوڑ لگ گئی بے ایمانی کی۔ دودھ والا سوچتا ہے دودھ میں کیسے ملاوٹ کی جا سکتی ہے، پھل والا سوچتا ہے پھل میں کیسے ملاوٹ کی جا سکتی ہے، کسان کھیت میں سوچ رہا کہ اس میں کیسے ملاوٹ ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹر سوچ رہا کہ میں اس کو کس طرح کے ساتھ اور لمبی طریقے سے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ پورے ملک میں اکثر لوگ، چند لوگوں کو چھوڑ کے ہم لوگوں میں دوڑ لگ گئی، پتہ نہیں کون سی دوڑ ہے، دوڑ نہیں ہے، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب نے جانا ہے اس دنیا میں سے، اللہ حضور کے واپس جانا ہے، جا کے پیش ہونا ہے۔ ایسی دوڑ نہ لگاؤ جو کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر دے، ایسی چیز کے اندر ملاوٹ نہ کرو کھانے پینے کی جو کسی کو نقصان پہنچا دے۔ پتہ ہے کہ گھٹیا تیل خریدنے سے لوگوں کو نقصان ہوگا، اس میں لوگوں کو سبزی بنا کے مت دو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، محمد رسول اللہ کی آپ باتیں پڑھتے جائیں گے، سر دھنتے جائیں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے، وہی اپنے ساتھی کے لیے، وہی اپنے دوست کے لیے پسند کرو۔ جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو بھائی؟ کاروبار میں دیانتداری کرنا سیکھیے۔ اور وہ لوگ جو کاروبار کے چکر میں بینکوں کے پاس جاتے ہیں، یہ بینکوں کا نظام، یہ سود کا نظام، قرآن نے کہا کہ سود لینا دینا دونوں ہی حرام ہے۔ جتنے ویپاری آج پریشان ہیں سوائے سود خوروں کے، سود کی بیماری کے، اس کے بتاؤ ان کو کون سی پریشانی تھی؟ ہوڑ لگ گئی نا۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ کاروبار کے لیے ہے، وہ سوچتا ہے کم کھا لو، عزت کے ساتھ رہو۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے انگلینڈ میں پڑھتا تھا، علامہ اقبال کا بیٹا خود بھی وہیں سے پڑھ کے آئے تھے۔ پیسے ختم ہو گئے مہینے میں، چٹھی لکھی باپ کو کہ ابا جی پیسے ختم ہو گئے، فلاں بیرسٹر آپ کا دوست ہے، آپ کہیں تو اس سے 100 پاؤنڈ ادھار لے لوں۔ علامہ نے پوری نظم لکھ کے بھیج دی، فرمایا خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ اپنی غیرت کیسے بیچی جا سکتی ہے؟ تم بینکوں کے ہاتھ اپنی غیرت بیچتے ہو۔ یہ بینکوں کا نظام یہودیوں نے پہلے ڈیولپ کیا ہے، سود کا جو نظام ہے۔ ان کو تو ایجنٹوں کو پتہ ہی نہیں، جو لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے ہیں تو بیچارے عام سے ملازمین ہیں۔ بینکوں کے سود کے نظام نے غریب کو اور غریب کر دیا، رئیس کو اور رئیس کر دیا۔ ایسا سود کے اوپر سامان لیا ہوا کیا کرنا ہے جی؟ سود کے اوپر گاڑیاں، سود کے اوپر اے سی، سود کے اوپر فریج، سود کے اوپر ٹی وی، سود کے اوپر گھر۔ اب وہ قسطیں دیتے دیتے ہی مر جاتا ہے۔ خوشی تو رہتی کوئی نہیں، 15 دن پہلے قسط ادا کرنے کی فکر، 15 دن بعد پھر دوبارہ 30ویں تاریخ آ گئی۔ کم پیسوں میں گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو مجبوری ہو تو وہ سمجھ آتی، لیکن اپنے پاس سے بنائی ہوئی مجبوریوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ اپنے پاس سے بنائی ہوئی مجبوریاں کہ سٹیٹس یہ ہوتا ہے میاں صاحب کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کو غیرت کہتے ہیں۔
लोगों ने गैरत का मतलब ही उल्टा समझ लिया कि पड़ोसी ने बुलेट लिया हम भी बुलेट लेंगे, पड़ोसी ने कोठी डाल ली हम भी कोठी डालेंगे। जितने ज्यादा रईस होते हैं ना, नाराज ना होना। एक बात बताता हूँ आपको, जो मजा गरीब की झुग्गी में ना, हजरत सालबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया, या रसूलल्लाह दुआ कर दे मैं दौलतमंद हो जाऊं। फरमाया सालबा ऐसे नहीं ठीक जैसे तू है, ऐसे ही रहो। नहीं या रसूलल्लाह, दुआ कर दी नबी अलैहिस्सलाम ने। 4 बकरियां थी, 5 महीने में रेवड़ हो गया, 8 महीने में ऊंटों का लश्कर हो गया, 2 साल में इतना जानवर हो गए कि मदीने से बाहर कोठी डाल दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात से भी गए। जितने बहुत बड़े बड़े रईस होते हैं, नाराज ना होना। जिड्डा वड्डा बंदा उन्नियां उन्होंने बगारा। जितनी ज्यादा दौलत उतनी ज्यादा परेशानी, साथ में तो जानी नहीं है। जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा परेशानी रहेगी। दुनिया वालों के भी सवालों का जवाब, हुकूमत के भी सवालों का जवाब, बड़े बड़े कोई अफसरान का फोन आ जाएगी, ऐसा करो वैसा करो, हाँ जी अच्छा जी ठीक है जी। और फिर होता क्या है, गरीब से अगड़ता है, बड़ों की चमचागिरी मारता है। ये कोई गैरत की बात है? ये कोई गैरत की बात है? इज्जत की बात है? करोड़पति बंदा हो, बड़े बड़े लोगों की जी हजूरी करता हो, गरीब के साथ अकड़ता हो, ये कोई इज्जत की बात है? इज्जत तो खुद मुख्तारी के अंदर है। थोड़ा कमा लीजिए, अपना कमाइए, इज्जत के साथ रहिए, मोहब्बतें बांटिए, खुद भी खाइए, किसी गरीब के मुंह में लुकमा डाल दीजिए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को पूछा अल्लाह के नबी ने, क्या बात सबसे ज्यादा पसंद है? फरमाया या रसूलल्लाह, भूखों को खाना खिलाना, कुरान पढ़ना। अबू बकर से भी पूछा, या रसूलल्लाह, भूखों को सलाम, खाना खिलाना और सलाम को आम करना मुझे बड़ा पसंद है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वुसअत अता फरमाई, अकल अता फरमाई। इसलिए जिस जगह हैं, बस सारी जिंदगी यही ना सोचें कि बस इसी लकीर के ऊपर चलना है। अगर आज आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन ये सोचें कि 5 साल बाद, 2 साल बाद मैं अपना काम करूंगा, फिर उस काम को बढ़ाऊंगा, फिर उसके साथ मैं फलाही काम करूंगा, मैं किसी की मुंह में रिज़्क डालूंगा, किसी पड़ोसी की मदद करूंगा। कोई इरादा तो करे, तो अल्लाह ताला उस इरादे को पूरा करे। इरादा तो बना है। ये क्या लुत्फी बात हुई कि बस सुबह उठी, नाश्ता किया, काम पे गए, रात को आए, खाना खाया, सो गए, बस। वो जिंदगी नहीं है जिसमें कोई इरादे ना हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए जिसने दूसरों के लिए कुछ ना किया। अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा कर लें, इरादों को थोड़ा सा बड़ा कर लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लोग चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वो पहली शख्सियत है जिन्होंने सल्तनतें नहीं बनाई, महल नहीं बनाए, बड़ी बड़ी हुकूमतें नहीं बनाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों का मिजाज बनाया है, तभी तो आज इस्लाम दुनिया में सबसे बड़ा मजहब है। अपने बिगड़े हुए मिजाज को दुरुस्त करें। जो लोग कारोबार करते हैं, पल्ले बांध लीजिए। अगर मिलावट करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर धोखे से माल बेचेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली हो जाएगी। अगर ग्राहक के साथ बेईमानी करोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ग्राहक के साथ जो बंदा बेईमानी करता है, वो 1-2 दिन कामयाब हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल का वो मुजरिम बनेगा। क़यामत वाले दिन उसको जवाब देना होगा। एक आखिरी छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन सुबह को फजर के वक्त जब उठे, बड़े परेशान थे, और इतनी देर में फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आए तो नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। करीब आए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने गले से लगाया और बड़ी नबी अलैहिस्सलाम रोने लगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या बात हो गई, आप दीदा हो गए, क्या हुआ? फरमाया अब्दुर्रहमान, आज मैंने ख्वाब देखा
کہ قیامت کے روز جنت میں جب سب کا حساب ہو گیا، عبد الرحمن سارے جنت میں آ گئے اور میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو آ ہی نہیں رہا ہے۔ اور میں تجھے پتا ہے نا میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا، میں تجھے نہ چھوڑ کے جا سکتا تھا۔ فرمایا اور پھر جب تو کافی دیر کے بعد آیا تو پسینے سے بھرا ہوا تھا، پریشان تھا۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن، تو تم نے مجھے کہا یا رسول اللہ وہ میرے مال کے ساری دفتر کھل گئے، اکیلی اکیلی چیز کا حساب ہونے لگا، بڑی پریشانی تھی۔ جتنا مال کمانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے، کہاں خرچ کیا اللہ کو جواب دینا ہے۔ چنگے چنگے لوگ میلاں والے زمین پر آ جاتے ہیں، کیوں؟ مال کی بے قدری۔ اور جو زمین پہ ہوتے ہیں تخت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مال قسمت سے نہیں، صرف اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، محنت سے نہیں ملتا۔ دولت محنت سے، اور جب محنت نہ ملتا ہوتا مزدور تھا سب تو زیادہ کم کرتا دیہڑی، جب محنت نہ ملتا مزدور تھا سب تو زیادہ کم کرتا، صبح تو لے کے شام تک لگا ہی رہتا ہے۔ محنت سے نہیں ملتا، یہ جس کو بھی ملتا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس کی بے قدری نہ کیجیے، حرام جگہ اس کو خرچ نہ کیجیے۔ ہاں جتنا غریب کے منہ میں ڈالو گے، جتنا کسی ننگے کو کپڑا پہناؤ گے، جتنا کسی مصیبت زدہ کو راحت بچاؤ گے، جتنے خرچ کرو گے اللہ اس کا 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر غلط کرو گے تو جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھو لو گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد